बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि जम्मू प्रोविंस के उलमा जो हैं वो आज राजौरी ज़िला में पहुंचे, जहां पे डाक बंगलो राजौरी में एक इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया। इस इजलास में तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें देवबंद के साथ साथ दीगर और अहले सुन्नत जमात के लोग भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे। और इस मीटिंग रखने का जो है वो इजलास रखने का मकसद सिर्फ यही था कि ग्रैंड मुफ्ती की तरफ से एक बयान जो है वो सामने आया था कि 17 अप्रैल को जो है वो शब मनाई जाएगी, और इस दौरान उलमा की तरफ से जो है वो तनकीद का निशाना भी जो है वो उनको बनाया गया। लेकिन आज जो यहाँ पे मीटिंग्स जो इजलास जो है वो यहाँ पे रखा गया, उसका मकसद ये था कि आवाम को जो है वो मैसेज देना है। और ये इस इजलास में जो है वो साफ कहना था उन उलमा का, जम्मू प्रोविंस के उलमा का, कि जो ग्रैंड मुफ्ती का बयान है वो बेबुनियाद है, हम उसको जो है वो मानते नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो मीडिया नुमाइंदों की तरफ से जो सवालात भी जो है वो किए गए कि क्या ग्रैंड मुफ्ती का बयान को आप कैसे देखते हैं, तो उसको जो है वो साफ उलमा ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि वो किसी दबाव में जो है वो बयान दिया गया है, लिहाजा हम जो है वो जम्मू प्रोविंस में जो है वो यहाँ पे 18 तारीख को ही जो है वो शब कदर जो है वो मनाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर में ये भी इन उलमा का ये साफ कहना है कि रोहित हलाल कमेटी भी जो है वो तश्कील दी जाएगी। लेकिन इस दौरान सवालात कुछ और भी जो है वो किए गया, और उसमें ये भी इनकी तरफ से कहा गया है कि अगर रोहित हलाल कमेटी तश्कील देने से कबल अगर ईद होती है तो ये भी माना जा सकता है कि कश्मीर में शायद जो है 20 तारीख को, यानी कि एक दिन आगे या पीछे जो है वो ईद जम्मू कश्मीर में मनाई जा सकती है। जिस तरह से उलमा के अंदर जो है वो एक झगड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें ग्रैंड मुफ्ती के बयानात को भी जो है वो मुस्तरद किया गया है। याद रहे कि कश्मीर प्रोविंस के तमाम उलमा, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उस दौरान उनकी तरफ से भी बाहमी इजलास जो रखा गया, उसमें ये कहा गया कि 17 तारीख को जो है वो जम्मू कश्मीर में जो शब है वो मनाई जाएगी। लेकिन उलमा की तरफ से उनके बयानात को मुस्तरद किया गया। और आज जम्मू प्रोविंस के साथ साथ जम्मू प्रोविंस के राजौरी के साथ साथ पुंछ, जम्मू व कठुआ से व सांबा से जो उलमा यहाँ पे पहुँचे थे, उनकी तरफ से ये साफ कहना है कि हम 18 तारीख को जो है शब मनाएंगे, क्योंकि जुमे के रोज़ जो है वो पहला रोज़ा माना जा रहा है इन उलमा की तरफ से। वहीं जुमेरात का जो है वो जिक्र किया है नासिरुल इस्लाम जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उनकी तरफ से, क्योंकि उस इजलास में भी उन लोगों की तरफ से जो है वो बयान सामने आया। उनका साफ कहना था कि 17 तारीख को जो है वो शब जो है वो मनाई जाएगी। बिलाखिर इन उलमा का कहना क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप देख रहे हैं कि राजौरी डाक बंगला के अंदर पुंछ, राजौरी, जम्मू और कठुआ, उधमपुर और रियासी और सांबा वग़ैरह के उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं, और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने इस इजलास के अंदर शिरकत की है। सबसे अहम बात कि इससे पहले हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रुयत हिलाल कमेटी नहीं थी, और आज इस बात के ऊपर सब लोगों का इत्तेफाक हुआ कि रुयत हिलाल कमेटी सूबा जम्मू की बनाई जाए, और उसके बाद वो वादी वाले लोगों से भी रब्ता करेंगे। फिर इसको एक मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका हमारी एक कमेटी बन जाएगी, जिसका जो ऐलान है वो हरफ़ आखिर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिसके अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र को मुकम्मल तौर पर नुमाइंदगी भी होगी, और सब जितने लोग हैं वो उस कमेटी के ऊपर एतमाद भी करेंगे। अब ये काम जो है वो देरपा भी है, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये मुमकिन नहीं है। तो फ़िलहाल ये हुआ कि अबूरी तौर पे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम रज़ा मिसबाही साहब को अबूरी सदर रुयत हिलाल कमेटी का बना दिया। वो अपने साथ जो है वो चंद साथियों को रखेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2 ईदें नहीं होंगी, एक ईद होगी इंशाअल्लाह। मौलाना नासिरुल इस्लाम का जो बयान आया था, आप उसको किस तरह देखते हैं? मौलाना नासिरुल इस्लाम साहब ने जो बयान दिया वो गैर शरई और गैर तहकीकी बयान है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि चाँद देख करके तुम रोज़ा रखो और चाँद देख करके तुम ईद करो। अब उनका भी शुरू का बयान वो था, अब फिर कौन सी वो ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया और उन्होंने रुजू किया, उसका बेहतर वही बता सकते हैं। देखिए, एक बात अगर गलती एक चंद सालों चलती रही तो इसका ये मतलब नहीं कि उस गलती को दायमी तौर पे उसी तरीके से आगे भी बढ़ाया जाए। हमारे पास नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहादीस से मुबारका ये हरफ़ आखिर, और वही हमारे लिए सब हैं, वही हमारे लिए बस हैं।
جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے تم روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے تم عید کرو، تو اگر 1000 سال تک بھی کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے خلاف چلتا گیا تو یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے سامنے سارے قیاس بھی رد کیے جائیں گے، ساری روایتیں بھی توڑ پھوڑ کے پھینک دی جائیں گی۔ دیکھیے الحمدللہ ہم سارے علماء سرکاری ہیں، لیکن وہ سرکار مدینہ منورہ کی ہے۔ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بکے ہوئے لوگ ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ دنیا کی کوئی کرنسی ایسی نہیں جو ہمارے جوتے کی مٹی کو خرید سکے۔ باقی اس کے علاوہ کشمیر والے کیا کرتے ہیں یہ سوال ان سے کریں، ہم اپنا موقف جو ہے وہ دو ٹوک الفاظ میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بہت ہی اہم اجلاس تھا جو پورا صوبہ جموں کا اجلاس تھا، جس میں پونچھ، راجوری اور جموں اور ڈسٹرکٹ ریاسی مختلف اضلاع کے علماء کرام، کٹھوا اور سانبا سے بھی علماء کرام تشریف لائیں، اور سب کے نام لینا یہاں پر مشکل ہے، لیکن جہاں کی جو مرکزی شخصیات ہیں، جو ہماری مرکزی جامع مسجد کے امام حضرات ہیں وہ بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور جس میں مختلف تنظیموں کے سربراہان بھی تھے۔ اور اس میں اس آج کے اجلاس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف مسالک کے علماء کرام جو ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں، اور سب نے یہ اتفاق رائے اس بات پر کی ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک مستقل جو ہے وہ چاند کے سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دیں گے، جس کا اس وقت اس اجلاس میں عبوری صدر جو ہے وہ مفتی محمد اسلم صاحب کو تمام علماء کرام کی تائید سے ان کو چنا گیا ہے، اور یہ اس کا آگے کا جو مرحلہ، جو آگے کا کام ہوگا وہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوگا۔ اور یہ اتفاق رائے سے ہماری جتنی تنظیمیں ہیں جو اس پورے صوبے کی، اور علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ 18 مارچ کو انشاءاللہ جو لیلۃ القدر منائی جائے گی، 18 اپریل کو منائی جائے گی لیلۃ القدر، اور اعتکاف جو ہے وہ 12 اپریل کو، جو جمعہ کے دن سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ 12 اپریل کو اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عید ہم سب کی انشاءاللہ اکٹھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کوئی ایسی صورت آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ آج کا جو اجلاس کا خاص پیغام ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ہماری مرکزی شخصیات، تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام نے شریک ہو کر یہ بتایا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا تھا، آج اس کا کھل کر یہاں رد کیا گیا ہے کہ یہاں کوئی کسی مسلک کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ یہاں پر علماء کرام نے شریک ہو کر یہ بتا دیا ہے کہ وہ سب یہ ان کی اپنی سوچی سمجھی سازش تھی، جو اسلام کے لیے ان کی یہ سازش جو ہے یہ خطرناک ہے۔ مولانا صاحب، مانا جا سکتا ہے کہ کشمیر ورسز جموں جو ہے وہ یہ لڑائی بھی کشمیر میں گرینڈ مفتی کی طرف سے 17 کو جو ہے وہ شب منانے کا اعلان کیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے، ہمارے صوبے میں لوگوں نے جمعہ کا روزہ کثیر تعداد میں رکھا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری جو کمیٹی پورے وہ صوبہ خالی جموں کی نہیں ہوگی بلکہ پوری ریاستی سطح کی وہ کمیٹی ہوگی، اس میں جو وادی کے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں ہم شریک کریں گے، ان کی بھی رائے مشورہ لیں گے، اس کے اوپر ہمارا کام جو ہے وہ رمضان کے بعد ہوگا۔ اعتکاف کا ذکر کیا ہے، اگر اعتکاف جو ویروار سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے، جن لوگوں نے جمعہ سے رکھا ہے، ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے ہم لوگوں نے جمعہ کے دن سے روزہ رکھا ہے، یہاں پورے مفتیان کرام نے پوری غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جمعہ کا روزہ ہے، لہٰذا ہمارا اعتکاف جو ہے وہ 12 اپریل سے ہوگا اور 18 اپریل کو شب قدر ہوگی۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہاں گفتگو ہوئی ہے، پوری سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو باتیں ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مفتی صاحب نے جو فائنل کیا ہے اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مزید ہمارے مفتی محمد فاروق صاحب آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ میں عرض کروں کہ اس 1444 کے رمضان المبارک کو لے کر جموں کشمیر میں جو دو مختلف آراء بنی اور ایک خلفشار ہوا ملت کے درمیان، اس خلفشار کا مستقل حل نکالنے کے لیے متحدہ تنظیمات اہل سنت صوبہ جموں نے آج کا یہ اجلاس بلایا، اور میں بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے اس میں پہل کی، جو ہماری بھی دیرینہ تمنا تھی کہ ہم متحدہ محاذ سے ملی مسائل پر اتفاق کی
جو ہیں وہ حل تلاش کریں۔ تو میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر یہاں بہت خوشگوار ماحول کے اندر ہماری بات چیت ہوئی، جو دو مختلف آراء بنی، دونوں مختلف آراء کے لیے کچھ بنیادیں تھیں۔ جن حضرات نے یہ اعلان کیا کہ بھئی روزہ جمعۃ المبارک سے شروع ہوگا، ان کے سامنے یہ بات تھی کہ بھئی چاند جموں کشمیر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ جن حضرات نے جمعرات کو پڑوسی ملک کے اعلان پر جو ہے روزہ رکھا، تو یہ ایک پرانی مسلمانوں کی روایت تھی۔ ان دونوں کو مطعون کرنا یہ غلط بات ہے، کسی کو سرکاری کہنا یا کسی کو کسی کا ایجنٹ کہنا۔ ہم جو ہیں مشترکہ طور پر اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام ہی علماء، جیسے مولانا فاروق صاحب نے فرمایا، ہم بالکل سرکاری ہیں لیکن سرکار مدینہ کی نسبت سے سرکاری ہیں، اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سرکاری ہے اس کے لیے اور کسی سرکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری، آئندہ اس خلفاشار کو مستقل ختم کرنے کے لیے یہ آج پہ جو ہیں وہ متفقہ طور پر ہم نے قرارداد پاس کی ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد وادی کے حضرات کو بھی اعتماد میں لے کر اشتراک کے ساتھ ہم پوری یوٹی کے اندر ایک رویت حلال کمیٹی بنائیں گے، جس کا آج ہی کے اجلاس میں وہ عبوری طور پر مفتی اسلم رضا مصباحی صاحب کو صدر بنا دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ کسی موقع پر کسی نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ زیر قلمت ہزار جان است، آپ کا بھی بڑا رول ہے۔ جس پازیٹیو انداز میں ہم نے آج کا یہ اجلاس کیا ہے، اس پیغام کو ہم امید رکھیں گے کہ آپ آگے بڑھائیں گے اور جلدی یہ خلفشار ختم ہوگا۔ دیکھیے، نہیں، نظریاتی بنیاد پر ہوگی جب تک رویت حلال کمیٹی نہیں بنتی۔ بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہاں کہا گیا کہ بھئی جن لوگوں نے جمعہ کو روزہ رکھا انہوں نے بھی کسی دباؤ میں نہیں رکھا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور جن لوگوں نے جمعرات سے روزہ رکھا ہے اور وہ اپنا 17 تاریخ کو شب قدر کریں گے، اور اسی طرح اعتکاف، دونوں اپنے اپنے نظریے پر رہیں گے۔ یہ بھی اتفاق ہے ہمارا۔ چاند دیکھنا ہے ہم نے لوگوں نے، چاند دیکھنے میں کون سی دقت ہے؟ دیکھیں، نظر آئے تو بہت اچھا۔ یہ چاند دیکھنے سے 27 کو بھی کسی چاند نظر آ جائے کسی کو آنکھوں سے تو وہ کیوں نہیں رکھے گا؟ نہیں تو جو آراء پہلے ہیں اسی پر رہیں گے دونوں۔ گرینڈ مفتی صاحب کا، بہرحال گرینڈ مفتی صاحب ہیں، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔